آج جن حالات سے دوچار ہیں ہم، جن نفرتوں کا شکار بنائے جا رہے ہیں، پہلے تو ہماری مال اور جائیداد اور ہماری پراپرٹی یا ہماری جانوں تک معاملہ تھا، اب تو اسلامیات، دینیات، اسلام کے شاعر، مسجدوں، مدرسوں تک بات آ پہنچی۔ ہم نے دین کو رسم کیسے بنایا وہ بتا رہا ہوں میں۔ ایک دین ہے، دین آتا ہے لوگوں کو شکشا دینے کے لیے، لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے، سکھانے کے لیے، اللہ کا خوف پیدا کرنے کے لیے، اللہ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے، اللہ کی طرف راغب کرنے کے لیے دین و مذہب بھیجا گیا۔ لیکن لوگ اسے کیسے استعمال کر رہے ہیں میں وہی بتا رہا ہوں۔ جیسے کفار و مشرکین آج کل اپنے دین کا استعمال کر رہے ہیں نا، مس یوز کر رہے ہیں، نام دین کا لیتے ہیں اور کام سیاست کا کر رہے ہیں۔ یعنی دین کے مذہب کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، تو انہوں نے تو دین کو مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کیا، ہم جو ہیں اپنے دین کو رسم کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ مثال دو، بہت ساری مثالیں، ایک دو زخم نہیں، سارا بدن ہے چھلنی۔ ایک دو زخم ہو تو بتائیں یہ زخم ہے، یہ زخم ہے، جب پورا بدن چھلنی ہو تو پھر ہم نے دین کو رسم بنا لیا۔ مثال کے طور پر کسی کا انتقال ہو گیا، آخری وقت چہرہ دکھاتے ہیں نا، چہرہ دکھاتے ہیں اور اعلان کیا جاتا ہے، آؤ بھائی چہرہ دیکھ لو۔ کیوں دیکھ لیں؟ کیا مرنے کے بعد اس کی سندرتا میں چار چاند لگ گئے؟ کیا مرنے کے بعد بہت خوبصورت ہو گیا ہے؟ کیا مرنے کے بعد اس کا چہرہ چاند جیسا چمک رہا ہے کیا؟ کس لیے دکھا رہے ہو یار؟ آخری دیدار، کائے کا دیدار؟ زندگی بھر تو تھوبڑا دیکھتے رہے ہم اس کا، اب آخری وقت کیا دکھا رہے ہو؟ دکھانے کا مقصد کیا ہے؟ کہا یار یہ سنت ہے۔ ابے سنت ہے تو سنت کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ آخری وقت دیدار کرنا اگر سنت ہے یا اسلام میں ہے تو اس کے پیچھے وجہ تو بتاؤ، کیا وجہ ہے؟ خالی چہرہ دیکھ لو سبحان اللہ نہیں، اس کے پیچھے اصل وجہ ہے۔ کوٹ پہن کے کیسا لگتا ہوں، پینٹ پہن کے کیسا لگتا ہوں، جرسی میں کیسا لگتا ہوں، شرٹ میں کیسا لگتا ہوں، صدری میں کیسا لگتا ہوں، یہ تو دیکھتا ہے نا۔ اب یہ دیکھ، اپنے آپ کو دیکھ، اس کی جگہ میں کفن میں کیسا لگوں گا۔ عبرت ہے عبرت، ہم نے عبرت حاصل کرنے کی جگہ رسم بنا لی۔ چہرہ تو دیکھنا پڑے نا، کیوں دیکھنا پڑے؟ رسم ہے۔ ابے رسم نہیں، دین ہے، اور دین کے پیچھے وجہ ہے تاکہ تجھے دنیا سے بیزاری ہو، دنیا کی محبت کم ہو، آخرت کی تیاری میں لگ جا۔ اب یہ دیکھ لیجیے آپ، تھوڑی دیر اور آگے چلیں، قبرستان ہے۔ آپ قبرستان کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں مسکراؤ بھی مت، قبرستان میں جاؤ تو مسکراؤ مت۔ نہ جانے کتنے لوگ ایسے وہاں ہیں جو عذاب میں گرفتار ہیں، تم ہنس رہے ہو۔ تمہیں اپنی قبر کی حالت یاد نہیں آ رہی ہے، تمہیں اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے۔ مگر آپ چلیے قبرستان، اگر سنڈے یا رجا والے دن جائیں گے تو آپ کو قبرستان نہیں نظر آئے گا، اسٹیڈیم نظر آتا ہے۔ یہ ہماری نسل، یہ ہمارے نوجوان بچے قبرستان میں فٹ بال کھیل رہے ہیں، قبرستان میں کرکٹ کھیلا جا رہا ہے، قبرستان میں پتے بیٹھ کے کھیلے جا رہے ہیں، قبرستان میں ناجائز اور حرام کام کیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد ٹھسے سے سینہ ٹھوک کے ہم مسلمان ہیں۔ کائے کے مسلمان ہیں؟ میں آج ممبر رسول پہ بیٹھ کے چند باتیں خلاصہ کروں۔ میں نے نکاح کی محفلیں چھوڑ دی، نکاح پڑھانا تو دور کی بات، نکاح میں شریک بھی نہیں ہوتا۔ جہاں تک ہو سکتا ہے بچتا ہوں، میں قبرستان بھی نہیں جاتا۔ اس کی وجہ یہ کہ بہت تکلیف ہوتی ہے۔ پہلے جب میں نکاح پڑھاتا تھا 2-3 مرتبہ میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا کہ دولہا کلمہ نہیں پڑھ پا رہا ہے، میں پڑھا رہا ہوں پھر بھی نہیں پڑھ پا رہا ہے، اب اس کو نکاح کیا پڑھاؤں؟
شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ آج ہمارا زاویہ بدل گیا، اینگل چینج ہو گیا ہے۔ آج ہم نے کامیابی اور ناکامی کا جو معیار اور اسٹیٹس ہے وہ ہمارے اینگل کی وجہ سے چینج ہو گیا، اسی لیے ناکامیابی، ذلت، رسوائی مقدر بنتی جا رہی ہے۔ ہمیں جتنا بھروسہ اپنی دولت اپنی طاقت پر ہے، قدرت پہ نہیں ہے، جتنا بھروسہ ہم اپنی تدبیر پر اور اپنی حکمت پر کر رہے ہیں، اس علیم و خبیر اور حکیم مطلق پر بھروسہ نہیں ہے۔ حالانکہ اس کا ہر کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اس کے ہر کام میں مصلحت ہے، حکمت ہے، وجہ ہے، ریزن ہے، سبب ہے، کوئی نہ کوئی کارن ہے۔ اگر وہ پیٹ بھر کے کھلا رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی وجہ ہے، اور اگر وہ بھوکا ننگا بھوکا رکھے تو اس کے پیچھے بھی وجہ ہے۔ اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ حکمت والا بھی ہے اور باخبر بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری حالتوں کی یا ہماری سچویشن، جس سرکمسٹینسز میں ہم جی رہے ہیں، جس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں، اس سے وہ بے خبر ہے، نہیں ہے، باخبر ہے۔ آج جن حالات سے دوچار ہیں ہم، جن نفرتوں کا شکار بنائے جا رہے ہیں، پہلے تو ہماری مال اور جائیداد اور ہماری پراپرٹی یا ہماری جانوں تک معاملہ تھا، اب تو اسلامیات، دینیات، اسلام کے شاعر، مسجدوں، مدرسوں تک بات آ پہنچی۔ پھر بھی ہوش کے ناخن نہیں لے رہے، ابھی بھی جو بیداری آنی چاہیے یا جو اویئرنیس ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پا رہی۔ ورنہ آپ سوچیں نا، ابھی زیادہ دیر کی بات بھی نہیں ہے، مسجد میں قدم تو دور کی بات، تل رکھنے کی جگہ نہیں ملتی تھی رمضان میں۔ تو کیا رمضان کے ساتھ ساتھ اسلام بھی رخصت ہو گیا؟ کیا رمضان کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے فرض کردہ عبادتیں بھی رخصت ہو گئیں؟ اصل مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے دین کو، مذہب کو رسم رواج بنا لیا۔ بس رمضان آئے کوئی گناہ نہیں کرنا، رمضان آئے سارے حرام چیزیں چھوڑ دو، رمضان آئے عبادت کرو، رمضان چلا جائے تو یہ کیا بات ہے؟ ایسا تھوڑی ہے کہ رمضان آئے تو مسلمان بن جاؤ، رمضان چلا جائے تو کافر بن جاؤ۔ یہ کون سا دین اور دھرم ہے جو صرف رمضان ہی میں مسلط ہوتا ہے؟ یہ کون سی نمازیں ہیں جو صرف رمضان ہی میں فرض ہوتی ہیں؟ یہ دنیا جس کی حاصل کرنے میں ہم رات و دن لگے رہتے ہیں نا، یہ ناپائیدار دنیا ہے، جس میں ثبات نہیں، جس میں قیام نہیں، جس میں ٹھہراؤ نہیں، جس میں رکاوٹ نہیں، رکنے کا مادہ نہیں۔
بدلتی رہتی ہے، رات و دن بدلتے رہتے ہیں، لمحے لمحے بدلتے رہتے ہیں. 1 گھنٹہ پہلے آپ کچھ تھے، 1 گھنٹے بعد کچھ اور ہو گئے. 1 گھنٹے پہلے بہت غصہ تھا، 1 گھنٹے بعد بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں. بدلاؤ ہے نا. اور اس بے ثبات، بے بنیاد اور جس میں ٹھہراؤ نہیں، ایسی دنیا پر دل دے دینا، اسی کا نام مورختہ ہے، اسی کا نام پاگل پن ہے، اسی کا نام بے وقوفی ہے. ہم نے دیکھنے کا اینگل چینج کرنا ہوگا. ہمارا جو نظریہ ہے، ہماری جو آئیڈیالوجی ہے، اس میں ہم کو تبدیلی لانی پڑے گی. میں کئی بار کہہ چکا ہوں اور پھر آج کہہ رہا ہوں کہ اسلام لباس بدلنے نہیں آیا ہے، نہ چہرہ بدلنے آیا ہے. اسلام تمہارا دل بدلنے آیا ہے. اسلام تمہاری سوچ بدلنے آیا ہے. اسلام تمہاری فکر بدلنے آیا ہے. جب فکر و عمل بدلتے ہیں نا، تب جا کے انقلاب پیدا ہوتا ہے. جب فکر و عمل میں تبدیلی آتی ہے. اور فکر و عمل بدلیں گے کب؟ جب اس کے بارے میں معلومات ہوگی. معلومات ہوگی کب؟ جب پڑھو گے، لکھو گے. اسی کو تو قرآن کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق. ارے پڑھو. جب تک پڑھو گے نہیں، سیکھو گے کیسے؟ علم کیسے آئے گا؟ اور جب تک علم نہیں آئے گا تو جانو گے کیسے؟ اور جب تک جانو گے نہیں تو مانو گے کیسے؟ آج ہمارے سب سے بنیادی وجہ ہے ہماری بے عملی کی، دین سے دوری ہونے کی، اسلام سے بیزار ہونے کی، مذہب سے دوری اختیار کرنے کی. اصل وجہ جو ہے نا، وہ ہماری الٹریسی ہے، جہالت ہے، جسے ہم جانتے ہی نہیں کہ یہ اسلام میں کیا ہے. ہم نے تو اپنے حساب سے آئیڈیا فٹ کر لیا، حالانکہ اسلامی تعلیمات اس کے برعکس ہیں. میں مثال دوں آپ کو. ہم نے دین کو رسم کیسے بنایا وہ بتا رہا ہوں میں. ایک دین ہے. دین آتا ہے لوگوں کو شکشا دینے کے لیے، لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے، سکھانے کے لیے، اللہ کا خوف پیدا کرنے کے لیے، اللہ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے، اللہ کی طرف راغب کرنے کے لیے دین و مذہب بھیجا گیا. لیکن لوگ اسے کیسے استعمال کر رہے ہیں میں وہی بتا رہا ہوں. جیسے کفار و مشرکین آج کل اپنے دین کا استعمال کر رہے ہیں نا، مس یوز کر رہے ہیں. نام دین کا لیتے ہیں اور کام سیاست کا کر رہے ہیں. یعنی دین کے مذہب کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. تو انہوں نے تو دین کو مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کیا. ہم جو ہیں اپنے دین کو رسم کے لیے استعمال کر رہے ہیں. مثال دو، بہت ساری مثالیں. 1-2 زخم نہیں، سارا بدن ہے چھلنی. 1-2 زخم ہو تو بتائیں یہ زخم ہے، یہ زخم ہے. جب پورا بدن چھلنی ہو تو پھر ہم نے دین کو رسم بنا لیا. مثال کے طور پر کسی کا انتقال ہو گیا، آخری وقت چہرہ دکھاتے ہیں نا، چہرہ دکھاتے ہیں اور اعلان کیا جاتا ہے آؤ بھائی چہرہ دیکھ لو. کیوں دیکھ لیں؟ کیا مرنے کے بعد اس کی سندرتا میں 4 چاند لگ گئے؟ کیا مرنے کے بعد بہت خوبصورت ہو گیا ہے؟ کیا مرنے کے بعد اس کا چہرہ چاند جیسا چمک رہا ہے کیا؟ کس لیے دکھا رہے ہو یار؟ آخری دیدار، کا دیدار؟ زندگی بھر تو تھوبڑا دیکھتے رہے ہم اس کا. اب آخری وقت کیا دکھا رہے ہو؟ دکھانے کا مقصد کیا ہے؟ کہا یار یہ سنت ہے. اگر سنت ہے تو سنت کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ آخری وقت دیدار کرنا اگر سنت ہے یا اسلام میں ہے تو اس کے پیچھے وجہ تو بتاؤ. کیا وجہ ہے؟ خالی چہرہ دیکھ لو سبحان اللہ نہیں، اس کے پیچھے اصل وجہ ہے جس کو بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر امام احمد رضا نے اس انداز سے بیان کیا تھا کہ مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو. مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو. منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے. یہ امام احمد رضا کا تقویٰ تھا. ان کا وہ اس مرتبہ اعلیٰ پہ فائز تھے، اس کے باوجود اپنے آپ کو مجرم کہہ رہے ہیں.
ایک مجدد وقت، ایک علم و فضل کا بحر ناپیدا کنار، ایک سنیت کا تاجدار اپنے آپ کو کہہ رہا ہے میں مجرم ہوں، کفن ڈھک دو، اور ایک بدکار، گناہگار، سیاہکار، ہر طرح کے گناہ میں ملوث اپنے آپ کو بہت متقی پرہیزگار سمجھ رہا ہے۔ برکیف چہرہ دکھانے کے پیچھے وجہ صرف یہ ہے کہ تم جب کوئی نیا کپڑا پہنتے ہو، نیا جوڑا پہنتے ہو نا، تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بنتے ہو، سنورتے ہو، یہ کوٹ مجھ پر کیسا لگ رہا ہے، یہ کرتا کیسا لگ رہا ہے، یہ ٹوپی کیسی لگ رہی ہے، یہ کریچ ہے، یہ ہے، وہ ہے، بہت بن ٹھن کے ایک دم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے لباس کو دیکھتے ہو اور اپنے چہرے کو دیکھتے ہو نا۔ آؤ، اللہ نے تمہارے لیے ایک آئینہ اور تیار کیا ہے۔ اے کوٹ پینٹ پہن کر، اے شرٹ وغیرہ پہن کر یا جرسی پہن کر، جیکٹ پہن کر اپنے آپ کو آئینے کے سامنے بننے سورنے والوں، آؤ، یہ مردہ لیٹا ہوا ہے، اس آئینے کے اندر آ کر اپنی تصویر دیکھو۔ جس طرح آج اسے کفن پہ لپیٹ کر لٹا دیا گیا ہے اور لوگ زیارت کر رہے ہیں، اسی طرح کل تجھے بھی کفن میں لپیٹ کر لٹایا جائے گا اور لوگ اسی طرح تیری زیارت کریں گے۔ اس آئینے میں اپنی شکل دیکھ، کوٹ پہن کے کیسا لگتا ہوں، پینٹ پہن کے کیسا لگتا ہوں، جرسی میں کیسا لگتا ہوں، شرٹ میں کیسا لگتا ہوں، صدری میں کیسا لگتا ہوں، یہ تو دیکھتا ہے نا۔ اب یہ دیکھ، اپنے آپ کو دیکھ، اس کی جگہ میں کفن میں کیسا لگوں گا۔ عبرت ہے، عبرت۔ ہم نے عبرت حاصل کرنے کی جگہ رسم بنا لی۔ چہرہ تو دیکھنا پڑے نا، کیوں دیکھنا پڑے؟ رسم ہے۔ ابے رسم نہیں، دین ہے، اور دین کے پیچھے وجہ ہے تاکہ تجھے دنیا سے بیزاری ہو، دنیا کی محبت کم ہو، آخرت کی تیاری میں لگ جا۔ اب یہ دیکھ لیجیے آپ، تھوڑی دیر اور آگے چلیں، قبرستان ہے۔ انی نہایتکم عن زیارت القبور فزوروها، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے تمہیں کسی وجہ سے، کسی مصلحت کی وجہ سے، کسی سیاست کی وجہ سے، کسی وجہ سے میں نے تمہیں قبروں کی زیارت پہ کرنے سے منع کیا تھا، قبرستان جانے سے منع کیا تھا، اب میں آرڈر دیتا ہوں، حکم دیتا ہوں، فزوروها، جاؤ قبرستان میں جا کے قبروں کی زیارت کرو۔ کیوں زیارت کریں؟ فإنها تذکر الآخرہ، قبروں کی زیارت کرو گے تمہیں آخرت یاد آئے گی۔ کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر ٹھنڈے دل سے، ٹھنڈے پتے سے سوچ کے بتاؤ، سوچ کے اپنے آپ کو ڈھونڈو، تلاش کرو، اور یہ دیکھو کہ کیا ہم قبرستان جاتے ہیں تو ہمیں آخرت یاد آتی؟ آپ قبرستان کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں مسکراؤ بھی مت، قبرستان میں جاؤ تو مسکراؤ مت۔ نہ جانے کتنے لوگ ایسے وہاں ہیں جو عذاب میں گرفتار ہیں اور تم ہنس رہے ہو۔ تمہیں اپنی قبر کی حالت یاد نہیں آ رہی ہے، تمہیں اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے۔ مگر آپ چلیے قبرستان، اگر سنڈے یا رجا والے دن جائیں گے تو آپ کو قبرستان نہیں نظر آئے گا، اسٹیڈیم نظر آتا ہے۔ یہ ہماری نسل، یہ ہمارے نوجوان بچے قبرستان میں فٹ بال کھیل رہے ہیں، قبرستان میں کرکٹ کھیلا جا رہا ہے، قبرستان میں پتے بیٹھ کے کھیلے جا رہے ہیں، قبرستان میں ناجائز اور حرام کام کیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد ٹھسے سے سینہ ٹھوک کے ہم مسلمان ہیں۔ کائے کے مسلمان ہیں؟ ایک قبر سے ٹیک لگا کر ایک صاحب بیٹھے تھے، اللہ کے رسول کی نگاہ پڑی، کہا کھڑے ہو جا، قبروں پہ ٹیک مت لگایا کرو، اس لیے کہ ٹیک لگانے سے قبر والے کو تکلیف ہوتی ہے، یہ قبروں کا احترام ہے۔ اور آج ہمارا حال دیکھیے، وہ کون سا کام ہے جو قبرستان میں نہیں کیا جا رہا ہے؟ مگر ہمارے کانوں میں جوئی نہیں رہیں گی، ہمارے لیے کچھ نہیں، سب برابر ہے، ٹھیک ہے چل رہا ہے، ہونے دو ہونے دو ہونے دو۔ تب جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے اللہ بھی یہی کہتا ہے ہونے دو ہونے دو ہونے دو، جانے دو جانے دو۔ یہ قوم ہی ایسی ہے، دیکھنے کا اینگل بدل دیا ہے یار۔ قبرستان میں جا کے دنیا داری کی باتیں کرتے ہو۔
میں آج ممبر رسول پہ بیٹھ کے چند باتیں خلاصہ کروں. میں نے نکاح کی محفلیں چھوڑ دی. نکاح پڑھانا تو دور کی بات، نکاح میں شریک بھی نہیں ہوتا. جہاں تک ہو سکتا ہے بچتا ہوں، میں قبرستان بھی نہیں جاتا. اس کی وجہ یہ کہ بہت تکلیف ہوتی ہے. پہلے جب میں نکاح پڑھاتا تھا 2-3 مرتبہ میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا کہ دولہا کلمہ نہیں پڑھ پا رہا ہے، میں پڑھا رہا ہوں پھر بھی نہیں پڑھ پا رہا ہے. اب اس کو نکاح کیا پڑھاؤں؟ اتنا بڑا جاہل ہے وہ کہ کلمہ پڑھانے سے نہیں صحیح پڑھ پا رہا ہے، اس کا نکاح کیسے پڑھاؤں گا؟ میں نے نکاح میں جانا ہی چھوڑ دیا. رہیں گے تو تکلیف ہوگی نا. قبرستان میں 2-3 مرتبہ جانا ہوا، کسی میت کے ساتھ چلے گئے. اور سچی بات یہ کہ جب قبرستان جاتے ہیں نا تو اندر سے حالت ایک دم بدلنے لگتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا سوچیں آنے لگتی ہیں. مگر میرے ساتھ جو چل رہے تھے آجو باجو، مرنے والے کا پیسہ کتنا تھا، بیلنس کیا تھا، اس کی وہاں بھی پراپرٹی بہت ہے، اس کی وہاں بھی جائیداد بہت ہے، یہی سب باتیں ہو رہی ہیں. آپ کاٹو تو خون نہیں، میں آدھا جنازہ چھوڑ کے چلا آیا. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ آخرت کی جگہ ہے یار. یہاں تو آ کے مسلمان بن جاؤ یار. کم سے کم اس باؤنڈری میں تو آ کے اسلام کو پیدا کرو اپنے اندر. یہاں بھی دنیا داری کی باتیں ہو رہی ہیں. مرنے والے کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، ابھی وہ قبر میں اتارا جا رہا ہے اور آپس میں باتیں کی جا رہی ہے کہ اس بینک میں اس کا کھاتے میں کتنا پیسہ پڑا ہے، اس کی وہ پراپرٹی کس کے نام پر ہے. رشتہ دار بات کر رہے ہیں یار. میں نام نہیں لوں گا لیکن سگے بھائی باتیں کر رہے ہیں. سگے بھائی، سگے چچا جان، چچا بابا، وہ باتیں کر رہے ہیں کھڑے ہو کے. ابھی اس کو قبر میں اتارا ہی جا رہا ہے اور ادھر پراپرٹی اور جائیداد گنی جا رہی ہے. لعنت ہے ایسی لالچ پر یار. تھو ہے ایسی لوگوں پر جنہیں قبرستان جانے کے بعد بھی دنیا ان کے دلوں سے باہر نہیں آ رہی ہے. ان کے دماغوں میں دنیا بس چکی ہے، ان کے دلوں میں دنیا اتر چکی ہے. سوچنے کا اینگل بدل گیا ہے. پیغمبر نے تو قبرستان جانے کو اس لیے کہا تھا کہ تمہیں آخرت یاد آئے، دنیا سے بے رغبتی ہو، دنیا کی محبت کم ہو جائے، دنیا کا لگاؤ کم ہو جائے. اور قبرستان جانے کے بعد بھی دنیا داری. اسی لیے میں نے دوری سے ہاتھ جوڑ دیا. زیادہ سے زیادہ میں نماز جنازہ تک شریک ہو جاتا ہوں اور اس کے بعد خدا حافظ. کیونکہ معلوم ہے جب تک وہاں قبر میں گاڑیں گے یہ لوگ اپنی آپس میں ہی باتیں کریں گے. ان کو آخرت کی نہیں پڑی ہوگی. یہ نہیں سوچیں گے ابھی اس کے ساتھ قبر میں کیا ہونے والا ہے. اس کے لیے دعا نہیں کریں گے کھڑے ہو کر کہ اللہ اس کے قبر کے عذاب کو آسان کر دے، سوال و جواب کو آسان کر دے. یہ کوئی نہیں کہے گا. مجھ سے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یار آپ کسی کے جنازے میں نہیں جاتے تو آپ کے میں کون آئے گا. ہے نا دنیا داری والی بات. تو میں نے کہا کوئی نہیں آئے گا، 4 5 6 جن تو آئیں گے نا، مسلمان جو بھی ہوں گے وہ تو آ جائیں گے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کی جب تدفین کی گئی تھی نا، اللہ کے رسول کو جب دفنایا گیا تھا کتنے لوگ تھے؟